بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کھائی کے لوگ، اصحاب الاخدود، سورہ البروج۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو قدیم زمانے میں رہے۔ ان لوگوں میں سے ایک گروہ ہے جس کا عام طور پر کھائی کے لوگ کہا جاتا ہے یا اصحاب الاخدود اور انگلش میں پیپل آف دا ڈچ۔ ان کا ذکر سورہ البروج کی درج ذیل آیات میں کیا گیا ہے۔ کھائی کے لوگوں پر لعنت ہو، آگ جو ایندھن سے بھرپور ہے۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مومنوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں، یعنی انہیں جلا رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سب سے عظیم، سب تعریفوں کے لائق پر ایمان لایا، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو آزما رہے ہیں عذاب دے کر اور جلا کر اور پھر اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلتی ہوئی آگ کی سزا ہے۔ کھائی کے لوگوں کے بارے میں مزید تفصیلات اور آیات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث میں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک لڑکے کی ضرورت ہے تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے اسے ایک لڑکا بھیجا تاکہ وہ اسے جادو سکھائے۔ جب بھی لڑکا جادوگر کے پاس جاتا، وہ راستے میں ایک راہب کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور ان سے متاثر ہوتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ راہب کے پاس بیٹھتا اور جادوگر اسے مارتا۔ تو لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی۔ راہب نے کہا، جب بھی تم جادوگر سے خوفزدہ ہو تو اسے کہو، میرے لوگ مجھے مصروف رکھتے ہیں، اور جب تم اپنے لوگوں سے خوفزدہ ہو تو انہیں کہو، جادوگر مجھے مصروف رکھتا ہے۔ تو لڑکا اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایک بڑا جانور درندہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے گزرنے سے قاصر تھے۔ لڑکے نے کہا، آج میں جانوں گا کہ آیا جادوگر بہتر ہے یا راہب۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کے اعمال آپ کے نزدیک جادوگر کے اعمال سے بہتر ہیں تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے پتھر مارا اور وہ مارا گیا اور لوگ گزر گئے۔ لڑکا راہب کے پاس گیا اور اس سے اس بارے میں آگاہ کیا۔ راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے بہتر ہو، تم نے وہ حاصل کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور تم آزمائش میں پڑو گے، اور اگر تم آزمائش میں پڑو تو میرے بارے میں انہیں نہ بتانا۔ لڑکا اندھوں، کوڑ کے مریضوں اور دیگر بیماریوں کے شکار لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک اندھا درباری اس لڑکے کے بارے میں سنا۔ وہ آیا اور لڑکے کے لیے بہت سے تحائف لایا اور کہا، یہ تمام تحائف تمہارے لیے ہیں، بشرطیہ تم مجھے شفا دو۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، یہ صرف اللہ ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ سے دعا کرو تو وہ تمہیں شفا دے گا۔ پھر وہ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ نے اسے شفا دی۔ بعد میں درباری بادشاہ کے پاس گیا اور اس جگہ بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، تمہیں کس نے بینائی واپس دی؟ درباری نے کہا، میرے رب اللہ نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ درباری نے کہا، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور عذاب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ تو لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا، اے لڑکے، کیا تمہاری جادو کی معلومات اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ تم اندھوں، کوڑ کے مریضوں اور ایسے ہی لوگوں کا علاج کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، یہ صرف اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور عذاب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بلوایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنا دین چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کیا۔ پھر بادشاہ نے ایک آری منگوائی اور اسے اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ پھر درباری کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنا دین چھوڑ دو۔ درباری نے انکار کیا تو آری اس کے سر کے درمیان رکھی گئی اور اسے بھی 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنا دین چھوڑ دو۔ لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں میں سے کچھ کو حکم دیا کہ لڑکے کو ایک پہاڑ پر لے جائیں اور کہا، پہنچنے کے بعد دیکھو کہ آیا وہ اپنا دین چھوڑتا ہے، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دو۔ انہوں نے اسے لے جایا، پہاڑ پر چڑھ گئے اور لڑکے نے کہا، اے اللہ، مجھے ان سے بچا جس طرح تو چاہے۔ تو پہاڑ ہل گیا اور سب گر گئے۔
اور لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے درباریوں میں سے کچھ کو حکم دیا کہ لڑکے کو ایک کشتی میں سمندر کے بیچ لے جائیں اور کہا، اگر وہ اپنا دین چھوڑتا ہے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ تو انہوں نے اسے لے جایا اور لڑکے نے کہا، اے اللہ مجھے ان سے بچا جس طرح تم چاہے۔ تو کشتی الٹ گئی اور تمام درباری ڈوب گئے۔ لڑکا پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمام ساتھیوں نے کیا کیا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اور اس نے مزید کہا، تم مجھے تب تک نہیں مار سکتے جب تک تم وہ نہ کرو جو میں کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک بلند جگہ پر جمع کرو اور مجھے ایک درخت کی لکڑی کے ساتھ باندھ دو۔ پھر میری کمان سے ایک تیر لو اور اسے کمان میں رکھو اور کہو، اللہ کے نام سے، لڑکے کے رب کے نام سے، اور تیر چلا دو۔ اگر تم یہ کرو گے تو تم مجھے مار دو گے۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو ایک بلند جگہ پر جمع کیا اور لڑکے کو درخت کی لکڑی کے ساتھ باندھ دیا، تیر لیا، کمان میں رکھا اور کہا، اللہ کے نام سے، لڑکے کے رب کے نام سے، اور تیر چلا دیا۔ تیر لڑکے کے سر کے کنارے پر لگا اور لڑکے نے اپنے ہاتھ کو اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا اور پھر وہ مر گیا۔ لوگوں نے اعلان کیا، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ آیا اور اس نے کہا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم ڈرتے تھے، اللہ کی قسم جس چیز سے تم ڈرتے تھے وہ تم پر آ گئی ہے، لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر۔ تو اس نے حکم دیا کہ راستوں کے دروازوں پر گہرے کھڈے کھود دیے جائیں اور یہ کیا گیا۔ پھر ان کھڈوں میں آگ بھڑکائی گئی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بھی اپنا دین چھوڑنے سے انکار کرے اسے کھڈوں میں پھینک دیا جائے، اور یہ کیا گیا۔ پھر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی، وہ تقریباً کھائی سے پیچھے ہٹ گئی، یعنی مرتد ہو گئی، لیکن بچے نے بول کر کہا، اے ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ تو اس نے اپنے بچے کے ساتھ آگ کے کھڈے میں چھلانگ لگا دی تاکہ شہیدوں کے ساتھ جنت میں جا سکے۔ یہ ایک متاثر کن کہانی ہے ایک لڑکے کی جو اللہ پر ایمان لایا، بے ایمان بادشاہ کے خلاف ثابت قدم رہا اور اپنے لوگوں کے لیے توحید کا پیغام پہنچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ کہانی مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے بت پرست مسلمانوں کو ختم کرنے اور انہیں کفر کی طرف لوٹانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ سورہ اس کے ساتھ وضاحتی حدیث نے انہیں بر وقت یاد دہانی دی کہ ستانے والے اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہیں، وہ آخرکار فتح ہمیشہ ان کی ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں کئی فائدے مد نقات ملتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے ہدایت کی تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے عطا فرمائے گا، جیسے اللہ نے اس لڑکے کو ہدایت دی جب اس نے جادوگر اور راہب کے درمیان فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد طلب کی۔ اگرچہ لڑکا راہب کی تعلیمات سے متاثر تھا، لیکن اس نے اس اہم معاملے میں اپنے ذاتی فیصلے پر اکتفا نہیں کیا، اس نے اللہ سے مدد مانگی، جیسے ہمیں بھی اللہ کی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ الفاتحہ۔ لہٰذا اللہ کی مدد طلب کرنا صرف دنیاوی معاملات کے لیے نہیں ہے، جیسے امتحانات میں کامیابی، قرضوں سے نجات وغیرہ، بلکہ ہمیں اللہ سے عبادت کے معاملات میں بھی مدد مانگنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکیں، اپنی نیتوں کو پاک کر سکیں، بہترین اساتذہ اور بہترین کتابوں کی رہنمائی حاصل کر سکیں وغیرہ۔ اولیاء کی معجزات کی حقیقت۔ کھائی کے لوگوں کی یہ روایت بھی اہل سنت کے عقیدے کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ولیوں کے لیے اس کی اجازت سے معجزات کا ظہور ممکن ہے۔ اللہ کے نبیوں کے معجزات کا ظہور اللہ کی اجازت سے مسلمانوں کے لیے اچھی طرح سے جانا جاتا ہے اور وسیع پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے مسلمان عام مسلمانوں کے معجزات کو قبول کرنے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، حالانکہ ایسے واقعات کی کئی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کو معجزات عطا کرتا ہے دو بنیادی وجوہات کی بنا پر: کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا انہیں دوسروں کی ہدایت کی طرف بلانے میں مدد کرنے کے لیے، جیسا کہ اس نوجوان لڑکے کے ساتھ ہوا۔ ان معجزات کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ یہ خاص صلاحیتیں صرف اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، فرض اور مستحب اعمال میں، اور ممنوعہ اور ناپسندیدہ اعمال سے بچتے ہیں۔ صبر اور کامیابی۔
اس کہانی سے ہم جو سب سے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی عظیم اہمیت ہے۔ اس لڑکے نے ہمت، صبر اور قربانی کے ذریعے ایک پوری قوم کو شرک سے توحید کی طرف لایا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے دین کی فتح کو اپنے جس بندے پر چاہے وہ کتنا ہی کم عمر کیوں نہ ہو، عطا کرتا ہے، بشرطیہ وہ توحید پر ہو۔ کیا یہ ہمیں ہماری فتح کی کلید نہیں بتاتا؟ کیا آخر کار یہ ہماری ہتھیاروں یا تعداد نہیں ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں پر کامیابی دے گی، بلکہ اللہ پر ہمارا صحیح ایمان اور اس کے قریب ہونا ہے۔ مزید یہ کہ یہ کہانی ہمیں حقیقی فتح کی واضح بصیرت نہیں دیتی؟ کیا یہ ہمیں یہ نہیں دکھاتی کہ فتح کا مطلب ہمیشہ کافروں پر غلبہ حاصل کرنا یا ظالم حکمرانوں کو زیر کرنا نہیں ہے؟ یقیناً اگر یہ معاملہ ہوتا تو راہب، نوجوان لڑکا اور ان تمام لوگوں کی قربانیاں جو کھائی میں پھینکے گئے بے معنی ہوتیں اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوتے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی اور حقیقی فتح مضبوط ایمان حاصل کرنا ہے، وہ ناقابل تسخیر ایمان اور یقین جو تمام دباؤ اور رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو شخص اس غیر متزلزل ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، ایسا شخص چاہے وہ اللہ کے قانون کو زمین پر قائم ہوتے نہ دیکھے، چاہے اسے جہاد میں لڑنے کا ایک بھی موقع نہ ملے اور مسلم سرزمینوں کو ظلم و ستم سے آزاد کرنے کا موقع نہ ملے، چاہے وہ خود کافروں کے ہاتھوں شہید ہو جائے، تو بھی وہ کامیاب ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اسے حق سے ہٹا نہیں سکی۔ اور بے شک کافر صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں، لہٰذا ہمیں کبھی بھی حقیقی مقصد اور آخری کامیابی سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ ہم کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں پہنچ سکتے اور اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہم اس کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہم شاید ایک بھی شخص کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں کر پائے، حالانکہ ہم اس کی سچی کوشش کرتے ہیں۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کی فتح حاصل کرنے میں سب سے چھوٹی سی بھی شراکت نہیں کی، حالانکہ ہم نے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم سے پہلے بھی ایسے نبی تھے جو اللہ کی اجازت سے ایک بھی شخص کی توحید کی طرف ہدایت نہیں کر سکے، لیکن آخرت میں وہ بلند عرشوں پر ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور سخت محنت کی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ سورہ البروج۔